تو اون لحظه ای که نگام می کنی دارم آسمونو بغل می کنم. حالم خوبه وقتی صدا می کنی، حالم خوبه وقتی صدا می کنی، حالم خوبه وقتی صدا می کنی. مثل بارون از پیش ابرا میاد، تو هستی و عشق رو زمین جاریه. چقدر با صفا صف شدن آیه ها، به جز تو هر احساسی تکراریه، به جز تو هر احساسی تکراریه. تو از سمت معشوق من اومدی، بگیر از من این قلب ناقابلو، کمک کن که بی تو محاله بشه. یه روزی بلد شم زبون دلو، یه روزی بلد شم زبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 8واں درس ہے درس نام صرف کے بارے میں. اس باب میں اس درس میں ہم باب تفعیل کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور یہ باب تفعیل وہ باب ہے جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ابواب جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے ان میں سے باب تفعیل بھی ہے. اچھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ باب تفعیل میں جو اضافی حرف ہے وہ عین الفعل کا تکرار ہے. عین الفعل کو ایک دفعہ ہونا چاہیے، فعل فعل، تو یہاں پر ہے فعل فعل، عین الفعل کا تکرار ہے. تو دو چیزیں آپ نے سیکھی، ایک یہ کہ باب تفعیل کا استعمال قرآن کریم میں زیادہ ہے. نمبر دو، اس میں جو ماضی میں جو حرف زائد ہے، کیونکہ یہ جو مزید حروف ابواب جو مزید ہیں، ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں، ان میں ہم جو ہمارے پاس جو معیار ہے مزید ہونے کا، ان میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ابواب ایسے ہیں جن کے ماضی میں ایک حرف اضافی ہے، کچھ ابواب ایسے ہیں جن کے ماضی میں 2 حرف اضافی ہیں، کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں ماضی کے 3 حرف اضافی ہیں. باب تفعیل ان ابواب میں سے ہے جن کا ایک حرف اضافی ہے. اس کی گردان کریں، فعل یفعل تفعیل. اس کے وزن پر بھی گردان آئے، وہ گردان ہمارے ساتھ پڑھیں اور یہ مل کے گردان پڑھتے ہیں. نزلت نزلت نزلنا نزلت نزلت ما نزلتم نزلت نزلت ما نزلتن نزلت نزلنا نزل نزل نزلوا نزلت نزلت نزلنا نزلت نزلت ما نزلتم نزلت نزلت ما نزلتن نزلت نزلنا. ایک اور یہ تو آپ نے سنی، ایک اور بھی ہے، فرح یفرح تفریحا. اچھا، در صیغہ امر مخاطب ان باب پس از حذف حرف مضارع اولین حرف باقی مان دے، بنابرائی فعل امر را بدون افزودن حمزے می سازیم. توجہ کیجیے گا، ہم نے باب افعال میں کچھ اس طریقے سے فعل امر کو بنایا تھا کہ اس میں جو حمزہ تھا اس کا الگ حساب کتاب تھا، اور جو ثلاثی مجرد کے ابواب تھے اس میں ہم ایک حمزہ لے کے آ رہے تھے اور عین الفعل کی حرکت کے حساب سے اس کو حرکت دے رہے تھے. لیکن یہاں پر حمزہ نہیں لانا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. باب تفعیل میں امر میں آپ حمزہ نہیں لائیں گے، حرف مضارع کو حذف کریں گے اور پہلا حرف اس کا باقی رہے گا. اس حساب سے فعل امر کو بغیر حمزے کے اضافہ کرنے کے
کہ بغیر اس کے کہ آپ حمزے کو اضافہ کریں، بڑھائیں، زیادہ کریں، آپ ایسے ہی بنائیں گے. تفرحو سے آپ فعل امر بنائیں گے، کیسے بنے گا؟ فرح. تفرحو سے فرح، فقط کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو حذف کرنا ہے. فعل مضارع کو نہیں، حرف مضارع کو. فعل مضارع کو حذف کریں گے تو بچے گا کیا؟ یہ دیکھیں نمونے یہ سارے موجود ہیں. غائب کے 6 سیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، کوئی ڈفرنٹ نہیں جیسے وہاں پر بیان کیا تھا. مفرد تثنیہ جمع، مفرد تثنیہ جمع. فرح، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا. اس کا مضارع بنے گا یفرحو، یفرحان، یفرحون. تفرحو، تفرحان، یفرحنا. امر بنے گا لیفرح، لیفرحا، لیفرحو، لتفرح، لتفرحا، لیفرحنا. اچھا آتے ہیں حاضر کی صیغوں کی طرف. حاضر کے بھی 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں. فرحت، فرحتما، فرحتم، فرحت، فرحتما، فرحتن. یہ 6 سیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، لیکن 6 سیغے حاضر کے ہیں. اسی طرح مضارع تفرحو، تفرحان، تفرحون، تفرحین، تفرحان، تفرحن. اور اس کے امر کے سیغے کیسے بنیں گے؟ ایسے بنیں گے، حمزہ نہیں بڑھے گا. فرح، فرحا، فرحو، فرحی، فرحا، فرحنا. متکلم کی آپ پتہ ہے آپ کو کہ 2 سیغے ہیں، فرحتو، فرحنا ماضی میں، اور مضارع میں افرحو، نفرحو، اور امر میں لافرح، لنفرح. یہ ہے فعل ماضی، مضارع اور امر کی گردان، جو 14 سب کے سیغے بنتے ہیں. 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے. جو 6 غائب کے ہیں 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے ہیں. اسی طرح مخاطب میں بھی 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، 2 متکلم کے، 1 وحدہ، 1 متکلم مال غیر. ان سب کی گردان آپ بار بار کریں تاکہ آپ کو یہ صیغے یاد ہو جائیں. نکتہ: ہمانگونے کے مشاہدے شد علی الرغم تفاوت وزن افعال در ہر باب، وزن افعال در ہر باب، روش صرف کردن ماضی، مضارع و امر تفاوتی با افعال ثلاثی مجرد ندارد. کوئی فرق نہیں ہے، جو وہاں پر آپ گردان کرتے تھے یہاں پر گردان ویسی ہے. در سائر ابواب ثلاثی مزید نیز بھی ہمین منوال صرف افعال صورت میں پذیرت. یعنی ایسے نہیں کہ وہاں پر ثلاثی مجرد میں آپ غائب کے 5 سیغے ہوں، یہاں 6 ہیں، یا وہاں 4 ہوں. نہیں، وہاں پہ ہی غائب کے 6 سیغے تھے، یہاں پر بھی غائب کے 6 سیغے ہیں. وہاں پر بھی ثلاثی مجرد میں بھی حاضر کے 6 سیغے تھے مخاطب کے، یہاں بھی حاضر کے 6 سیغے ہیں. وہاں متکلم کے 2 سیغے تھے، یہاں بھی متکلم. گردان وہی بالکل، لیکن وہ طریقہ کار اور الفاظ اور روش تھوڑی تبدیل ہوئی ہے، لیکن ڈھانچہ اور اساسی بنیادیں وہی ہیں. درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ امر مخاطب باب افعال بحمزہ مفتوح آغاز میں گردد، اما امر مخاطب باب تفعیل بدون افزودن حمزے ساختے میں شود. باب افعال ہم نے کہا تھا کہ ویسے جو آیت اگر عین الفعل مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ کون سا آئے گا؟ مکسور آئے گا. لیکن باب افعال میں حمزہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفتوح آئے گا. اکرم، اکرما، اکرمو. اور باب تفعیل میں کیا ہے؟ باب تفعیل میں حمزہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اسی فرح سے شروع، فرح، فرحا، فرحو، ایسے اس سے شروع کریں گے. اور باب افعال کا جو معنی ہے، جو مشہور معنی ہے، وہ کیا تھا؟ تعدیہ تھا، متعدی ہونا. اچھا، باقی انشاءاللہ یہ 8 منٹ کا درس ہو گیا، میرے خیال میں کافی ہے. اگلا درس جو ہے وہ انشاءاللہ پرسش و تمرین، پریکٹس اور ایکسرسائز کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. کل پریکٹس زیادہ کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے دن ہم درس نمبر 9 درس 9 کو شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.